बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़। सऊदी अरब के शहर निजरान से आपको खबर देते चले कि हूथियों का निजरान पर हमला, 2 मकानात को नुकसान। सऊदी अरब के जिज़ान रीजन के एक सरहदी एरिया में ईरान की हिमायत याफ्ता हूथी दहशतगर्दों ने एक गोला दागा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा के तर्जमान कर्नल मोहम्मद बिन याह्या अल गामदी ने बताया है कि हूथियों के गोले से 2 मकानात और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। दोनों मकान एक दूसरे से मिले हुए थे। गोले के टुकड़े गिरने से गाड़ी और मकानात को नुकसान पहुंचा, उससे कोई जख्मी नहीं हुआ और ना ही कोई हलाकत हुई है। तर्जमान का कहना है कि शहरी दिफा के एहलकारों ने इस किस्म के हालात में इनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो अहसन तरीके से अंजाम दी है। सऊदी अरब में चोरी की अनोखी वारदात, चोर मालिक के सामने ही गाड़ी लेकर फरार हो गया। मालिक ने वीडियो भी बना ली। सऊदी अरब में चोरी की एक अनोखी वारदात हुई है जिसमें चोर मालिक के सामने ही गाड़ी लेकर फरार हो गया है और मालिक हसरत भरी निगाहों से अपनी गाड़ी चोर की वारदात देखता रहा। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक गाड़ी के चोर की वीडियो क्लिप खुद गाड़ी के मालिक ने अनजाने में बनाई है। सड़क के किनारे गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर बराबर में खड़े होकर मुख्तलिफ अशिया की नरख दराफ्त करता रहा। अचानक एक शख्स आया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी लेकर फरार हो गया। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो उसका मालिक मुतवज्जा हुआ और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। सड़क पर इधर उधर दौड़ता रहा। याद रहे कि सऊदी महकमा ट्रैफिक मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी शख्स अपनी गाड़ी स्टार्ट हालत में कहीं भी ना छोड़े। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में स्टार्ट हालत में चोरी होने वाली गाड़ियों की इतलात मिलती रहती है। महकमा ट्रैफिक इस हवाले से बार बार मुतनबा करता है कि स्टार्ट हालत में गाड़ी छोड़ना न सिर्फ मालिकीन के लिए नुकसान है वो अमल है, बल्कि ये अब ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त में शामिल है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में एक नौजवान डाकू ने एक खातून को गाड़ी चलाता देखकर वारदात अंजाम दे दी थी। मुलज़िमीन ने खातून से गाड़ी छीन ली, ताहम जब वो फरार होने लगा तो खातून गाड़ी के सामने आ गई। बेहराम नौजवान ने गाड़ी खातून पर चढ़ा दी, ताहम ऐन वक्त पर साइड पर हो जाने से खातून ज़ख्मी हो गई, मगर उसकी ज़िंदगी बच गई। खातून की जानिब से फौरी तौर पर मुलज़िम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। ये वाक़या जाज़ान रीजन में पेश आया था। पुलिस की जानिब से इलाके और नाकाबंदी की गई। बला आखिर मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया जो सरहदी इलाके के करीब फरार होने की कोशिश में था। मुलज़िम ने चोरी की कई गाड़ी की नंबर प्लेट भी तब्दील कर ली थी और वारदात के अगले चंद घंटों बाद गाड़ी में मौजूद खातून के क्रेडिट कार्ड भी शॉपिंग की, जिसके पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। मुलज़िम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन और खातून को उस गाड़ी से लूटी दी गई रकम, पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि मुलज़िम का ताल्लुक़ किसी दहशतगर्द तंजीम से हो सकता है, ताहम मज़ीद तफ्तीश के बाद ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। सऊदी अरब में बदबख्त बेटे ने सफ़ा की इंतहा कर डाली। निजरान के इलाके में नौजवान ने वालिद को नींद की हालत में ज़बह कर डाला। सऊदी अरब में एक शैतान सिफत जलाद बेटे ने ऐसा घिनौना काम किया कि जिससे लोग कांप उठे हैं। सऊदी अखबार अल मरसद के मुताबिक एक बदबख्त बेटे ने अपने वालिद को गहरी नींद के दौरान ज़बह कर डाला और फिर जाए वक़्वा से फ़रार हो गया। ये वाक़या जिज़ान के एक देहात में पेश आया है, जहाँ 25 साला नौजवान ने अपने बुज़ुर्ग वालिद को तेज़ धार खंजर से ज़बह करके उसकी ज़िंदगी से महरूम कर दिया। इस वाक़े से पस पर्दा महरक़ात फ़िलहाल मालूम नहीं हो सके। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। मकामी पुलिस का कहना है कि नौजवान ज़हनी मसाइल का शिकार था, जिसके जज़ान का इरादा अस्पताल में इलाज जारी था। गुज़िश्ता रोज़ उसने नामालूम वजूहात के बिना पर अपने वालिद के गर्दन पर उस वक्त खंजर चला दिया जब वो गहरी नींद में सो रहा था। ये शर्मनाक वारदात अंजाम देने के बाद नौजवान जाए वक़्वा से फ़रार हो गया। ताहम पुलिस को जब इस वाक़े का पता चला तो मफरूर नौजवान की गिरफ्तारी के लिए ख़ुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जिसने मुलज़िम को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार कर लिया है। इस वाक़े ने अहला इलाके पर खौफ व हैरास की फ़िज़ा तारी कर रखी है। अहले इलाके के मुताबिक मरने वाले बुज़ुर्ग इंतहाई शरीफ अलनफ्स और तमीज़दार शख्स था, जिसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ।
اہل علاقے نے گرفتار ملزم کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصے قبل مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان نے اپنے والد کی گردن کاٹ دی تھی اور پھر جائے واردات سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے علاقے کے ناکہ بندی کر کے ملزم کو اسی وقت پکڑا جب وہ ایک بازار سے پیدل گزر رہا تھا۔ اہل مولا کے مطابق والدہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتی تھی، تاہم اس کا نوجوان بیٹا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا اور پہلے بھی ایک مقدمہ میں چند ماہ جیل میں گزار کر آیا تھا۔ والدہ کا بار بار سمجھانے پر بھی جرائم پیش نوجوان اپنی حرکات سے باز نہ آیا، بلکہ الٹا ہی اپنی جنم دینے والی ماں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ دوسری خبر آپ کو ریاض شہر سے دیتے چلیں کہ سعودی عرب کے ریاض شہر میں ریاض میں 5 برس کے لیے سڑکوں کی کھدائی پر پابندی۔ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے 5 برس کے لیے سڑکوں کی کھدائی پر پابندی لگائی ہے۔ کسی بھی ادارے کو شہر کی سڑکیں کھودنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میونسپلٹی آئندہ ماہ سڑکوں کی کھدائی کے ٹھوس ضابطے جاری کرے گی۔ یہ فیصلہ سرکاری اور نجی تمام اداروں کے لیے ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض کے میئر فیصل بن عیاف نے کہا ہے کہ سڑکوں پر تارکول بچھانے اور ان کی استقراری کے بعد 5 سال تک کسی بھی ادارے کو، وہ سرکاری ہو یا نجی، آئندہ 5 برس تک کسی بھی سڑک کی کھدائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتہائی ضرورت والے حالات سے اسے مجتنب ہوں گے۔ ریاض کے میئر نے مزید کہا ہے کہ یہ پابندی خزانے کو ضیاع سے بچنے اور دارالحکومت کے تمام اداروں کے درمیان مکمل یکجہتی پیدا کرنے کی غرض سے لگائی گئی ہے۔ میئر نے توقع ظاہر کی کہ نئے ضابطے شہر کے عمرانی ماحول کو بہتر بنانے میں سازگار ثابت ہوں گے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی وہ شکایت دور ہو جائے گی کہ جہاں ایک سڑک پوری طرح سے تیار ہوتی ہے، اگلے ہی روز یا ایک ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی ادارہ آ کر کسی نہ کسی آپریشن کے عنوان سے سڑک کھود کر ان کا منظر بدل دیتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ سعودی عرب میں ریاض میں یا جدہ سعودی عرب یا کسی بھی سعودی عرب کے علاقے میں یہ راستے جو ہے، روڈ جو ہے، یہ کیوں کھودے جاتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے بجلی کی تاریں، ٹیلی فون کی تاریں، پانی کے پائپ وغیرہ جو بھی ہیں وہ روڈ کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو اگر روڈ نیا بھی بن جائے تو کوئی نہ کوئی ادارہ، پھر چاہے ٹیلی فون کا ہو، پانی کا ہو، انٹرنیٹ جو بھی ہے، تو یہ 8 دن کے اندر اندر نئے روڈ کو توڑ کے بہت خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ریاض میں 5 برس کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی روڈ کھدائی نہیں کر سکتا۔ نجی اسکولوں نے پہلے ٹرم کی فیس 50% کم کر دی ہے۔ سعودی عرب کے تبوک ریجن کے نجی اسکولوں نے پہلے ٹرم کی فیس 50% کم کر دی ہے۔ اسکولوں نے طلباء کے سرپرستوں کو فیس میں کمی کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق تبوک میں نجی و انٹرنیشنل اور نرسری اسکولوں کے مالکان کو محکمہ تعلیم میں طلب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اسکولوں سے متعلق اہم امور زیر بحث آئے۔ فیس کے معاملے پر بھی گفتگو شنید ہوئی اور فیس میں کمی کے ضابط مقرر ہوئے۔ اسکولوں کے مالکان کے فیصلے سے 30,000 سے زیادہ طلباء و طالبات کو فائدہ ہوگا۔ اس کی بدولت 90 ملین ریال کی بچت ہوگی۔ یاد رہے کہ وزارت تعلیم نے اس سے قبل اعلان کر کے بتایا تھا کہ نئی تعلیمی سال کی ابتدائی 7 ہفتوں کے دوران تعلیم آن لائن ہوگی۔ طلباء و طالبات اسکولوں کے بجائے گھروں سے ہی آن لائن کورس کریں گے۔ 7 ہفتے بعد وزارت تعلیم اسکول کھول جانے سے متعلق جائزہ لے گی۔ جعلی سرکاری دستاویز تیار کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں قسیم پولیس نے جعلی سرکاری دستاویز کا دھندا کرنے والے 6 رکنی ایشین گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ترجمان بدر الصحابیانی نے بتایا ہے کہ ایک عرصے سے جعلی سرکاری دستاویز کے دھندے کی اطلاعات مل رہی تھی۔ سرخراسوں کی مدد سے جعلی سرکاری دستاویز تیار کر کے فروخت کرنے والے گروہ تک رسائی حاصل کر لی گئی۔ گروہ 6 افراد پر مشتمل تھا۔ سب کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ عمر کے 4تھے اور 5ویں عشرے میں ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ جعلی سرکاری دستاویز تیار کرنے والے کے قبضے سے 33,020 ریال اور جعل سازی میں زیر استعمال آلات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ گروہ کے تمام افراد کو حراست میں لے کر FIR درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی نائب وزیر دفاع اور آرمی چیف کی ملاقات۔ علاقائی امن پر گفتگو۔ سعودی نائب وزیر دفاع شہزاد خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے پیر کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے۔ ان کے ہمراہ DGI SI لیفٹیننٹ جنرل فیض
حمید بھی تھے۔ یاد رہے کہ پاکستانی آرمی چیف پیر کے سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔ سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے آج اپنے برادر پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ ہم نے سعودی اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات، عسکری تعاون اور علاقائی امن کے تحفظ کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ تصور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شہزاد خالد بن سلمان اور پاکستان کے آرمی چیف نے دونوں برادر ممالک کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے، خصوصاً دونوں ملکوں کے عسکری اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ باہمی دلچسپی کے امور اور امن استحکام کے تحفظ کے لیے مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اس موقع پر سعودی افواج کے سربراہ جنرل فیاض بن حامد رویلی، مشیر وزیر دفاع میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ عتیبی اور نائب وزیر دفاع کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل حشام بن عبدالعزیز بن سیف بھی موجود تھے۔ قبل ازیں سعودی افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل فیاض بن حامد رویلی سے پیر کو ریاض میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد نے ملاقات کی۔ سعودی وزارت دفاع نے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا تھا کہ جنرل رویلی نے پاکستان کے آرمی چیف کا ان کے دوسرے گھر سعودی عرب میں خیر مقدم کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی سعودی عرب کی جو تازہ ترین نیوز تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اگر ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی بھی معلومات ملی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، تو اسی دعا کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت۔ اللہ نگہبان۔